لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أما بعد أيها الناس ألا وإن ربكم واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لعجمي على العربي ولا أسود على الأحمر ولا لأحمر على الأسود إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس دروشی محل کی برکتیں رونقیں ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. میر محفل حضرت قبلہ پیر طریقت سید اشتیاق حسین شاہ صاحب زید مجد و ذی وقار علماء کرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 9 ذی الحج ہے، جمعہ ہے اور بڑا اہم ترین اور بڑی برکتوں والا دن ہے. یہ دن زمانہ نبوی سے لے کر قیامت تک میرے نبی نے اپنے خطبے سے اسے عظیم بنا دیا ہے. کوشش ہوتی ہے حالات حاضرہ اور وقت کی جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کے بندہ ناچیز اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ بات کرتا ہے. اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی زندگی مبارک کا آخری حج، اس کے بعد حضور کا وصال مبارک ہو گیا. اس حج کے موقع پر جو حضور نے پہلے نمبر پر خطبہ دیا ہے اور آپ نے جو قربانیاں کی، کل ہم نے قربانی کرنی ہے تو دونوں موضوع، تیسرا موضوع اصال ثواب کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اپنے ساتھ لائے تھے.
اور 63 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے ذبح فرمایا۔ یہاں اونٹ ذبح کرنا ہوتا ہے تو پورا محلہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی بھی انسان تھے، ہماری طرح تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک دن میں 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ اور کیفیت کیا تھی کہ 5 اونٹ لائے جاتے، وہ خود دوڑ کے آتے ہیں۔ وہ اونٹ خود بخود، کسی کو جبرن زبردستی نہیں لایا جاتا تھا، خود دوڑ کے آتے تھے کہ حضور کے ہاتھوں ہم ذبح ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں وہ منظر کیسے پیش کر سکتا ہوں جب جانوروں کی محبت کے یہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ اونٹ 63 اونٹ اللہ کے رسول نے ایک دن میں ذبح فرمائے، اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ زندگی کے 63 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور ہر سال کا بدلہ ایک اونٹ اللہ کے دربار میں قربانی کر کے حضور فرما رہے ہیں۔ 37 اونٹ بقیہ جو تھے وہ سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ ان کو آپ ذبح کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک گائے جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں، ان کی طرف سے حضور نے ذبح فرمائی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے گھر میں حضور تشریف لے گئے، جانور ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ سب کو بلا لیا، فرمایا آج جب یہ جانور ذبح ہوگا تو پہلا قطرہ جو ہی خون کا گرے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عرض کی حضور یہ آپ کی آل کے لیے ہے یا آپ کی امت کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کے لیے۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا 10 کا دن والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ ہم نے عید کی تیاری میں، شاپنگ میں، جانور لینے میں گزار دی، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں۔ اللہ 10 کی صبح کی اور 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ تاکہ سال کے باقی دنوں کے برابر لوگ نہ سمجھیں، ان کی عظمت جان لیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، آپ اٹھاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے قسم کے بغیر۔ ہم تو مجبور لوگ ہیں، اللہ سے مجبور نہیں ہے۔ اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اس کی عظمت کا علم ہو جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم ہے اور مجھے زیتون کی قسم ہے۔ کیا آم اللہ نے نہیں بنایا؟ انگور اللہ نے نہیں بنائے؟ انار اللہ نے نہیں بنایا؟ کیلا اللہ نے نہیں بنایا؟ سارے پھل اللہ نے بنائے ہیں۔ قسمیں 2 پھلوں کی ہیں، اس لیے تاکہ علم ہو جائے انجیر سب سے عظیم پھل ہے اور زیتون بھی عظیم پھل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انجیر فرمایا یہ جنت کا پھل ہے، حضور نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں میری بات ہے، آپ کی بات ہے، دنیا کے زمانے کی باتیں ہیں، حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی، عوام کی، پیران عظام کی باتیں ہیں۔ وکیل ہی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پر میرے حبیب آپ نے جو بات کہی ہے نا مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کتنا عظمت ہے حضور کی، کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، اس معاشرے میں ہم بہت ساری تصنع بناوٹ کرتے ہیں قربانی میں۔ قربانی قرب سے ہے، قرب تب ہوگا میں اپنے جانور کو خوبصورت تو دیکھ رہا ہوں، اس کی رسی بھی خوبصورت ہونی چاہیے، پہلے میں اپنے مال کو دیکھوں۔ سارے خاموش ہو گئے۔
کہ میرا مال حلال کا خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ جانور بعد میں ہے، رسی بعد میں ہے، پہلے میرا مال حلال خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر ہم لاکھوں روپے قربانی پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک سال چند جانور لے کر اپنے غریب صحابہ کو بھیج دیے، تم بھی قربانی کر لو۔ میں لاکھوں روپے لگا رہا ہوں، میں اپنے غریب بہن بھائی کو، عزیز کو، دوستوں کو، محلے داروں میں سے کوئی غریب ہے اسے بھی جانور بکرا رات کے اندھیرے میں بھیج دو، بھائی تو بھی میری طرح قربانی کر لینا۔ دین کی تعلیم تو یہ ہے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی کا استعمال نہیں کرنا، اس کے بعد ایک بوٹی بھی استعمال نہیں کرنی۔ اگلے سال صحابہ نے پوچھا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کلوا وادخروا، کھاؤ بھی سی، ذخیرہ بھی کرو۔ حضور پچھلے سال تو یہ حکم تھا۔ فرمایا غریب لوگ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آ گئے تھے، میں نے کہا وہ بھی تمہاری طرح گوشت کھا لیں جس طرح تم مزے سے کھا رہے ہو۔ یہ ہے امت کا احساس، یہ ہے غریبوں کا احساس۔ آج ہمارے سامنے حالات ہیں، میدان مصطفیٰ، میدان مدینہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، دین تو یہ ہے، احساس۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمائے۔ فرمایا یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اس کے سینگ اور اس کے پاؤں، ان کا وزن بھی تمہارے نیکی والے پلڑے میں کیا جائے گا۔ آج کتنا لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، یار بے مقصد ہے ہر سال قربانی، یہ کوئی دین ہے؟ کسی بیوہ کا رحم کر دیا جائے، کسی کی بچی کی شادی کر دی جائے، کسی کا مسئلہ حل کر دیا جائے، یہ کیا ہے کہ ہر سال قربانی جانور؟ یہ یاد رکھے 10 سالہ مدنی دور ہے۔ کتنا؟ 53 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سالہ مدنی دور ہے۔ 10 سالہ مدنی دور میں رحمت للعالمین نے ایک مرتبہ بھی ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ پوچھا کہ حضور ایک تو آپ کی قربانی ہے، فرمایا ایک میں اپنی امت کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ حج کے بارے نہیں فرمایا، عمرہ کے بارے نہیں فرمایا، تلاوت کے بارے نہیں فرمایا، جہاد میری امت کے نہیں، قربانی فرمایا۔ ایک میں اپنی امت کی جانب سے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں علماء کو، جنہوں نے کیا کہا، جنہوں نے کہا کہ جو قربانی حضور نے امت کے لیے کی ہے، جو اللہ کریم اس کا اجر ہمیں دے گا، ہماری اپنی قربانی کا نہیں دے گا۔ غور سے سنیں ان باتوں کو، اہم باتیں میں کر رہا ہوں۔ اور پھر رحمت عالم نے جس چیز کی وصیت کی ہے، فرمایا علی تم نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر انہوں نے نہیں کہا، حضور کو پتا تھا یہ تو 3 سال ان کا وصال ہو جائے گا۔ اور عمر بن خطاب سے نہیں کہا 12 برس کے بعد ان کا بھی وصال ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی سے نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی خلافت بھی 12 برس کے قریب ہے، ان کا بھی وصال ہو جائے گا۔ حضور جانتے تھے علی کی زندگی سب سے آخر میں ختم ہوگی، یہ 30 سال رہیں گے، قربانی 30 سال میرے نام کی چلتی رہے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا علی مصطفیٰ 2 دمبے ذبح کر رہے تھے، میں نے کہا بھائی علی ایک تو آپ کا ایک دوسرا، کہا دوسرا میرے نبی کا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ دوسری قربانی میرے نبی کی جانب سے ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اپنے نبی کے نام کی قربانی کریں۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مہنگا جانور نہ لائے۔ اللہ کے ہاں اب ایک بات اور قرآن میں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ مشرقین بھی قربانی کرتے تھے بتوں کے نام کی، کافر قربانی کرتے تھے، روٹین سے کرتے تھے۔
ذبح کرنے کے بعد خون لیا، بیت اللہ کی دیواروں کو رنگ کر دیا، خون لگا دیا، کہا ہماری قربانی ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی۔ جب کچھ لوگ پہلے تو وہ کافر تھے، پھر مسلمان ہو گئے، ان کے دل میں خیال آیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، خون لگا دیں گے بیت اللہ کی دیواروں کو۔ تو عرش والے رب نے کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا میرے پاس کسی قیمتی جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میرے پاس پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی قرب سے ہے، قرب سے ہے، یقین جانے قربانی سے قرب ملتا ہے، قرب ملتا ہے، لیکن مال بھی حلال کا ہو اور نیت میں اخلاص بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ نیت میں اخلاص بھی ہو، پھر قربانی کا بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی فرمایا، جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، حضور نے فرمایا ہماری عید کا یعنی نماز عید پڑھنے نہ آئے۔ آج بڑے بہانے ہیں، بڑے بہانے ہیں، کیا جی بیٹی کی شادی کی بڑا خرچہ ہو گیا، بیٹے کی شادی کی بڑا خرچہ ہو گیا، ایک پلاٹ سستا مل رہا ہے تو فوراً لے لیتے ہیں، موبائل 2-3 لاکھ والا اگر 10-20 ہزار سستا مل رہا ہے تو لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ قربانی کے بارے ہر زبان پہ ہے، یار بڑی مہنگی ہے، جانور ہاتھی نہیں لان لے رہا، کی کری یار قربانی نہیں اس دفعہ نہیں کر سکتے۔ بھئی ہر بات تو نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کھلم کھلا خرچ کیا ہے، اور قربانی جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے متعین ہے، سال میں ایک ہی جانور ہے قربانی کا جو اللہ نے مختص کیا ہے، سبحان اللہ، اور جس کا اجر و ثواب ہے، اور رحمت عالم نے جس کے لیے تاکیداً فرمایا ہے، جس بندے کے پاس قربانی کی ہمت ہو وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عید کا یعنی نماز عید پڑھنے نہ آئے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کئی بہانے بنا لیتے ہیں، نہیں بہانے نہ بنایا کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بہت ساری باتیں میں آپ سے کرتا بھی ہوں، میں عمل بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں بھی ہر سال قربانی کرتا ہوں، یہاں 27 برس مجھے ہو گئے یہاں قربانی کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ قربانی ناروال میں تھا، جناب پیر والا میں قربانی کا ناغہ نہیں ہے، دو قربانی بھی الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ جانور اور گھر اس کو دعائیں دیتا ہے، اور جس گھر میں ہمت ہے قربانی نہیں کر رہے، ٹال مٹول، جیسے میں نے عرض کی ہے، بیٹی کی شادی عید کے بعد ہے تو کئی لاکھوں کا تیاری ہو رہی ہے، کئی لاکھوں کا کھانے کا انتظامات ہو رہے ہیں، قربانی کی مجبوری ہے، بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، یہ سارا ہمارا کلچر ہے، ہماری عادت بن چکی ہے۔ ذرا غور کریں، فرماتے ہیں جس گھر میں قربانی کی استطاعت ہے قربانی نہیں کرتے وہ گھر دعاؤں سے محروم رہتا ہے، گھر بد دعا دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ قربانی کا اجر کیا ہے، اپنے کپڑے بیچ کر بھی قربانی کرے، اپنے کپڑے بیچ کر بھی قربانی کرے۔ قربانی والی خیرات کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قربانی والی خیرات سے بڑی برکتیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حضور کا ہر خطبہ کمال کا تھا، حضور کا ہر خطبہ عظیم تھا۔ دنیا میں تمام انبیاء کرام نے خطبے دیے ہیں، لیکن رحمت عالم کا خطبہ تاریخی خطبہ تھا، عالمگیر خطبہ تھا۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے خطابات ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی۔ حضور نے خطبہ جو دیا 13 منٹ کا خطبہ بنتا ہے، 13 منٹ کا خطبہ بنتا ہے، اور دنیا کے غیر مسلم بھی اس کی اہمیت اور عظمت کو مانتے ہیں
کہ اس جیسا خطبہ کائنات میں کسی نے نہیں دیا. فصاحت ہو، بلاغت ہو، علم ہو، احکامات ہوں، حقوق ہوں، معاملات ہوں، جتنا بھی ہے حضور نے بڑے خطبہ دیا ہے، بڑا عظیم خطبہ دیا ہے. اونٹنی پہ سوار تھے، قصوہ اونٹنی کا نام تھا، اس پر جو چادر تھی. آج ہم سیاستدانوں کے لیے، پیروں کے لیے قالین بچھا رہے ہیں، بڑی بڑی چادریں ڈال رہے ہیں، بڑا بڑا استقبال ہو رہا ہے. پوری کائنات میں سادہ مزاج حضور کا تھا. میں پڑھ رہا تھا کہ جو آپ کی اونٹنی پر کپڑا ڈالا گیا اس کی قیمت اس دور میں 10 روپے بھی نہیں تھی. اللہ اکبر، اللہ پھر آپ غور کریں، کائنات کا بادشاہ، سبحان اللہ. عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، انبیاء کا سردار، رسولوں کے سردار اور اولاد آدم کے سردار. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، اولاد آدم کا، لیکن مجھے فخر نہیں ہے. آج ہی کمال درجے کی. حضور نے فرمایا اول شافع و مشفع، قیامت میں سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن مجھے فخر نہیں ہے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. رحمت عالم نے خطبہ کیا دیا؟ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا وان ربکم واحد، سن لو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے. الا وان اباکم واحد، سن لو تمہارا باپ بھی آدم ایک ہے. پھر کیا فرمایا؟ الا لا فضل لعربی علی العجمی، عرب لوگ اپنے آپ کو عربی ہونے پہ فخر کرتے تھے. فرمایا کسی عربی کو عجمی پہ، ہم عجمی ہیں، ہم عجمی ہیں، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لعجمی علی العربی، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لاسود علی الاحمر، کسی کالی رنگت والے کو گوری رنگت والے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لأحمر علی الاسود، اور کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے مسلمان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں اگر فضیلت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت اس کے لیے ہے جو عزت والا، تقوی والا ہے. میرے بھائیو، رحمت عالم نے اس خطبے میں جو نفس کا بت ہے، جو تکبر کا بت ہے، جو خاندان کا بت ہے، جو میں کا بت ہے، حضور نے توڑ دیا، سبحان اللہ. توڑ دیا. غریب آدمی ہے، حلال کی کما کے کھاتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ حلال سے پال رہا ہے، وہ نواز شریف سے، عمران خان سے، زرداری سے کروڑوں درجے بہتر ہے. اللہ کی نظر میں نہ خاندان کی اہمیت ہے، اللہ کی نظر میں نہ حسن کی اہمیت ہے، اللہ کی نظر میں نہ مال و دولت کی اہمیت ہے. اللہ کی نظر میں اہمیت ہے تو اچھے اخلاق کی ہے اور تقوی کی ہے. رحمت عالم نے فتح مکہ کے موقع پر پوری کائنات کو بتا دیا. جب عرب کے لوگ بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کر بلال حبشی کو اذان دلوائی ہے. سبحان اللہ. تو پھر ذرا آپ غور فرمائیں. فرمایا کسی بات کی فضیلت نہیں ہے، اور پھر ارشاد فرمایا آج کے بعد جتنا رسمیں ہیں وہ ساری میرے قدموں کے نیچے میں ختم کر رہا ہوں. آج ہمارے دین ہے یا دنیا، رسمیں ہمیں زیادہ عزیز ہیں. جاہلیت کے طور طریقے، شادی کرتے ہیں تو جاہلیت کے طور طریقے نہیں ہیں. اپنی جوان بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو، ذرا غور سے، جوان بیوی، بہن، بیٹی کو بنا سنوار کے بارات کے استقبال کراتے ہیں. کہاں شرم ہے، کہاں غیرت ہے؟ میں نے نکاح پڑھانے چھوڑ دیے. پہلے کہتا ہوں مجھے آپ وعدہ کر کے جائیں.
کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی استقبال نہیں کرے گی بارات کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل حق۔ میرے جہال میں وہی بیٹیوں کو تو رخصت دعاؤں سے کیا جاتا ہے، ہم فحاشی سے کر رہے ہیں۔ 3-3 4-4 کیمرے والے بلائے ہوئے ہم نے، ہم کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ مجھے 50 برس پہلے کی بات یاد ہے، میری ساس کے اوپر ایج ہے۔ 50 برس پہلے کی بات، دلہن جب آتی تھی تو کئی کی دن اپنے گھر میں بھی حجاب کرتی تھی۔ کہاں گئی غیرت؟ میں نے اپنی بیٹی جس کو دلہن بنایا ہے اس کے سر سے دوپٹہ بھی اتار لیا ہے۔ فرمایا جاہلیت کے سارے طور طریقے میں ختم کر رہا ہوں۔ رسم کو تو حضور نے اس دن ختم کر دیا تھا، ایمان تازہ کرے ذرا۔ حضور کی ولادت کا پہلا دن ہے۔ عرب میں ایک رسم یہ تھی، جب بچہ پیدا ہوتا کالی ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی جاتی، یہ نظر بد سے بچ گیا، اب اسے نظر بد نہیں لگے گی۔ جو ہی انہوں نے ہانڈی رکھی حضور کے وجود پر، پہلا دن ہے نبی رحمت کی ولادت کا، جو ہی ہانڈی رکھی ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا والوں کو بتا دیا میں تو ہر رسم ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ہر رسم ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیو آپ ذرا غور فرمائیں، آج بھی ہمارے اندر رسم، میرا پورا جمعہ موضوع رسم کا ہے۔ کیا ہے؟ کوٹھی بنا لی، کروڑوں روپے لگا دے، اوپر ہانڈی کالی رکھی ہوئی ہے۔ آپ شبروں دن کو آپ کو کئی مرتبہ آپ کو رکشہ، آپ کو بس، آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گی، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، لاکھوں کی گاڑیاں، پیچھے یا آگے جوتی کا پاؤں باندھا ہوا ہے۔ کیا یہ بچا لے گا؟ کیا یہ جوتی کا پاؤں حادثے سے بچا لے گا؟ نظر بد سے بچا لے گا؟ مسلمان کتنا کمزور عقیدے کا مالک ہے۔ حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ میری کوٹھی ہو، میری گاڑی ہو، میری زندگی ہو، ڈیلی میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جوتی کا پاؤں گاڑی کے آگے یا پیچھے باندھا ہوا۔ میرے بھائیو، حضور نے فرمایا جاہلیت کی ساری باتیں میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پاؤں تھوڑا سا اٹھا کر فرمایا، سن لو، میں سابقہ دور کے سارے سود کو ختم کر رہا ہوں، اپنے چچا عباس کا سود بھی ختم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معاشرے کا ناسور ہے، ہماری حکومت جکڑی ہوئی ہے، منافعوں کے چکروں میں ہم سود کو بھول گئے۔ رحمت عالم نے جتنا وعید سود کے حوالے سے بیان کی ہے، فرمایا جو کم سے کم درجہ ہے گناہ کا، سزا کا، کم سے کم جو سب سے آخری درجہ ہے، فرمایا یوں سمجھو ایک لقمہ سود کا کھانا ایسے ہے جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی سے زنا کیا جائے۔ چھوڑو یار موڑیاں گلا، اتنا دولت کے پیچھے ہم اندھے نہ بنے۔ زرداری مرے گا تو کیا لے جائے گا، نواز شریف مرے گا تو کیا لے جائے گا، عمران خان مرے گا تو کیا لے جائے گا، مشرف کتنا امیر آدمی تھا، مرا تو کیا لے گیا۔ ایک منٹ میں بڑا فیصلہ ہوتا ہے، ایک منٹ میں میں زندہ ہوں، اگلے منٹ میں مجھے موت آ گئی، میں اپنے کرتے کا بھی مالک نہیں ہوں۔ میں اپنے کرتے کا بھی مالک نہیں ہوں، ایک منٹ میں اتنا بڑی تبدیلی آ گئی۔ لوگ مہینے اور سال کی بات کرتے ہیں، یہاں تبدیلی دیکھو۔ اور جوانوں، میرے بزرگوں ذرا غور سے سنو، کائنات کی سب سے بڑی تبدیلی ایک منٹ میں مربیوں کا مالک ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، بنگلے ہیں، ملے ہیں، فیکٹری ہیں، ایک منٹ میں اگلے منٹ میں کوئی نہیں کہتا اس کا مالک یہ ہے، نہیں، ختم۔ پھر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا
سنو، میں پچھلے قتل اپنے چچا حارث کے بیٹے کا قتل بھی معاف کر رہا ہوں. حضور نے اس خطبے میں تاریخی باتیں فرمائی، میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے. پھر یہ یاد رکھیں، آج پرفتن دور میں کیا ہوتا ہے، بھئی مرنے والا اپنے عمل لے گیا، دوسرے کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ اللہ کریم کا اس امت پہ فضل ہے. میں اپنے عمل کروں تو اللہ میرا اس کا بھی اجر دیتا ہے، اور اگر آپ عمل کرتے اپنے ماں باپ کے لیے، اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، جب والد کا درجہ بڑھتا ہے، ایک درجے سے اوپر چلا جاتا ہے، تو عرض کرتا ہے یا اللہ میرے عمل تو ایسے نہیں تھے، لیکن یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیرے پیچھے تیری اولاد نے دعا کی ہے، دعا کی ہے. اس دعا کی برکت سے ہم نے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دیا ہے. اور پھر غور سے سنیں، آس بن وائل یہودی تھا، مر گیا. اس نے وصیت کی میری طرف سے ایک بیٹا 50 غلام آزاد کرے، دوسرا 50 غلام آزاد کرے. اب جو مر گیا، ایک بیٹے نے 50 غلام آزاد کر دیے، دوسرے بیٹے نے کہا میں حضور سے پوچھوں تو صحیح کیا ثواب ملے گا. حاضر ہوا، ابا جی مسلمان نہیں تھے، وصیت کی ہے، میں نے 50 غلام آزاد کرنے تھے، حضور کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا انہو لو کان مسلمن، اگر تیرا مرنے والا باپ مسلمان ہوتا فآتقتم عنہ او حجتم عنہ او تصدقتم عنہ بلغہ ذالک، اگر مرنے والا تیرا باپ مسلمان ہوتا تو غلام آزاد کرتا، اس کے لیے حج کرتا، اس کے لیے صدقہ خیرات کرتا، تو اللہ سب کا ثواب دے دیتا. وہ کافر تو اس لیے ثواب نہیں ہوگا. پتہ کیا چلا اس حدیث سے؟ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو ایصال ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر جو بھی کریں ثواب نہیں ملے گا. بھئی ہمارے مرنے والا ٹھیک ہے، گناہگار ضرور تھا لیکن تھا مسلمان، اس لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مرنے والے ماں باپ کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں، سارے عمل کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. سیدہ خدیجہ کے وصال مبارک کے بعد حضور مکہ مکرمہ میں ان کا وصال ہوا، مکہ مکرمہ میں. لیکن 10 سالہ مدنی دور ہے، حضور ہر سال بکری منگواتے، ذبح کرتے، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم فرماتے. حضور فرماتے یہ میری خدیجہ کے لیے ہے. اگر اس کا اجر و ثواب نہ ہوتا کیا حضور ایسا کرتے؟ ہمارے لیے تو سنت سے، حضور کی حدیث سے واضح دلیل ہے. اور پھر اسی حج کے موقع پر ایک آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. ہم دین کو دیکھیں، کسوٹی قرآن و سنت ہے. میرا عمل اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آپ کے لیے دلیل ہے. پیر صاحب کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو دلیل ہے، ورنہ نہیں ہے. ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے. آج پیر صاحب نے بھی 4-5 انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، مرید نے بھی پہن رکھی، میرے لیے پیر کا طریقہ ہے. نہیں نہیں، ساری دنیا اگر قرآن و سنت کو چھوڑ دے، پیروں کے پیچھے چل پڑے، مولویوں کے پیچھے چل پڑے، سیاست دانوں کے پیچھے چل پڑے، نہیں نہیں، اللہ کی قسم آنکھیں بند کر کے ایک ذات ہے، حضور کی ذات. ایک ذات ہے حضور کی ذات، جن کی ہر بات کی اقتدا کی جاتی ہے. اس لیے رحمت عالم نے جو کیا ہے وہ بھی برحق ہے، جو فرمایا ہے برحق ہے. آخری بات، ایک صحابی حضور کی ہر بات کو نوٹ کر لیتے تھے، تحریر کر لیتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا بھی حضور بھی آخری انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح میں ہوتے ہیں، کبھی عام حالت میں ہوتے ہیں. جب حالتیں بدلتی ہیں، ہماری حالت بدلی، غصہ آیا پھر طلاق دے رہے ہیں، غصہ آیا قتل کر رہے ہیں، غصہ آیا طوفان بدتمیزی پھیلا دیا، گالی گلوچ، مجھے کوئی پتہ نہیں.
میں کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوں، کسی کو کیا کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی وہ بھی تو آخری انسان ہے، غصہ بھی آتا ہے، مزہ بھی کرتے ہیں، عام حالت بھی ہوتی ہے۔ جب لکھنا چھوڑ دیا، یہاں سے آخر تک غور سے سنیں۔ حضور نے پوچھا میرے صحابی تم تو میری ہر بات تحریک کرتے تھے، اب کیا وجہ ہے تم نے ہر بات لکھنا چھوڑ دی ہے؟ اور کہ حضور مجھے کچھ لوگوں نے ایسے کہا ہے، اللہ کے نبی بے شک جہاں نبی ہے آخر ہے تو انسان، ان کی بھی حالتیں بدلتی ہیں، غصہ بھی آتا ہے حضور کو، حضور مزہ بھی فرماتے ہیں، حضور عام حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے۔ میرے صحابی سنو، میری جو بھی حالت ہو میرے منہ سے کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ تو آج جمعہ المبارک ہے، 9 ذی الحج ہے، دونوں عظیم دن ہیں۔ ذہن بنا کے اٹھیے، اپنا کردار ہم نے بہتر کرنا ہے۔ آپ گالیاں دیتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ برا سوچتے ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اپنے اندر کل جانوروں پہ ہم چھری پھیریں گے، خواہشات دوست طرح، میں دوست طرح، میں کبوت تو پال رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، قربانی کرنے سے پہلے اپنے تھوڑا سا خواہشات کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے۔ میں قربانی تو کر رہا ہوں، قربانی مال کی ہو رہی ہے، قربانی سے پہلے یہ نفس کی خواہشات کو ختم کرنا جو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، جو مجھے تلاوت نہیں کرنے دیتا، جو مجھے وعدہ پورا کرنے نہیں دیتا، جس نے مجھے حلال اور حرام کی پہچان کو ختم کر دیا ہے، جس نے میری آنکھوں سے حیا کو ختم کر دیا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے، جانور کو دیکھنے سے پہلے اپنا مشاہدہ کریں، اپنا طور طریقہ بدلیں، اپنا انداز بدلیں، اپنی سوچ اور فکر بدلیں۔ اللہ کریم اس دروشی محل کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ یہ جو باتیں بندہ ناچیز نے کی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔